امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی بیمار کو دیکھو کہ وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو تم یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر بہت سے لوگ ہیں، ہم جاتے ہیں بیماروں کی عیادت کے لیے، لیکن ہمیں آج تک یہ بھی نہیں معلوم کہ بیمار کی عیادت کیسے کی جاتی ہے، اور پیارے کریم آقا علیہ السلام نے بیمار کو دیکھنے کے بعد کون سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اور بیماری کے جو بیمار ہے بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو بیمار کر دیا اور ہم صحت مند ہیں، لیکن ہمیں یہ مت بھولنا چاہیے کہ کبھی ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لیا کرو تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہر آنے والی بیماری سے تمہیں بھی محفوظ فرما دیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ہمیں لازمی طور پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس دعا کو ویسے بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو کوئی شخص کسی بیماری یا مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری یا مصیبت سے اسے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں پڑھتا بھی ہوں اپنے پروگرام کے اندر، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور یہ دعا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا بھر میں کسی بھی مصیبت زدہ کو کسی بھی تکلیف کے اندر دیکھے تو اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ ہر آنے والی ناگہانی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری سے اللہ کریم محفوظ فرما دیں گے۔ قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہر آنے والی پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے انہیں محفوظ رہنے کا ایک بہترین نسخہ فراہم کیا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں تو بظاہر دنیا کے اندر ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ مختلف قسم کے وہ لوشن رکھے ہوئے، آپ یہ لگائیں ہاتھوں میں تو آپ جراثیم سے محفوظ رہیں گے، آپ کی پروٹیکشن ہو جائے گی، آپ یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام پھر جراثیم لڑ ہی جاتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں، کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے شوگر کی وجوہات اور اس کا علاج۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر، آج کے دور کے اندر شوگر کا مرض اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اب تو بچوں کو بھی انسولین لگائی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ اب دیکھا جائے تو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں، ہر گھر کے اندر 2 سے 3 بندے جو ہے 2 سے 3 جو ہے وہ افراد جو ہے وہ شوگر کے مرض کا شکار ہیں۔ اور اسے ایک خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کہ اندرونی طور پر جو ہے یہ آپ کے جسم کے اندر سرایت کرتی ہے، اور آپ کے جسم کے اندر جب انسولین کی کمی ہوتی ہے، اور دیکھیں آج ڈاکٹر بھی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شوگر یعنی کہ میٹھے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بھائی
کہ کھانا پینا اور سونے جاگنے کی روٹین صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دماغ پر پریشر لینے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، سب سے زیادہ ہمیں طب نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو ہم نے جب سے چھوڑا ہے، بیماریاں ہمارے جسموں کے اندر آماج گاہیں بن چکی ہیں۔ آج ہر شخص کو دیکھیں، پہلے تو کہیں کسی شخص کو ایک شوگر ہو جایا کرتی تھی، کسی ایک شخص کو بلڈ پریشر کا مرض ہوا کرتا تھا، اب تو بچپنے سے لے کر جوان بچہ ہوتا نہیں ہے کہ اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جاتا ہے، اسے شوگر ہو جاتی ہے، اسے نہ جانے کس قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو بظاہر تو وہ شوگر کا مریض بڑا اس کے چہرے پر نورانیت نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بڑا حشاش بشاش اور بڑا صحت مند نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دیمک جو ہے جس طرح لکڑی کو چاٹ لیتی ہے، اندرونی طور پر وہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس کے جسم میں جب اس کے جسم میں شوگر لو ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ بے ہوشی میں بھی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور گر کر بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہرحال یہ شوگر کی وجوہات بہت سی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ ہمارے کھانے پینے کی روٹین یہ انتہائی غلط ہے، اور دوسرا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں دن میں کیا کھانا چاہیے اور رات میں کیا کھانا چاہیے، اور خاص طور پر اس کی ایک بڑی وجہ ہماری بے خوابی کی شکایت، کہ ہم نے اپنے سونے جاگنے کی روٹین جو ہے وہ انتہائی خراب کی ہوئی ہے۔ اور تیسری، ہمارے اب یہ جو UK یورپ میں رہنے والے ہیں، ظاہری بات ہے موسم سرد ہے، باہر اب واک کرنے کون جائے، ایکسرسائز کون کرے، جب سے ہم نے اپنے جسم کو حرکت دینا چھوڑ دیا ہے تو اب شوگر تو پھر جسم میں بڑھنی ہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں پر آج کی ریسرچ سائنس نے بھی یہ ریسرچ کی ہے کہ آج جو لوگوں کو شوگر بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بے جا فضول کی باتوں کو دل و دماغ پر اس کا بوجھ لینا ہے۔ کہ آج ہمارے گھروں میں دیکھ لیں کہ ایک بندہ ہے وہ شوگر کا بھی کم استعمال کرتا ہے، چینی بھی کھانے میں کم استعمال کرتا ہے، اور اسی طریقے سے چائے میں بھی چینی نہیں پیتے وہ، اور اس کے علاوہ بھی میٹھا کوئی نہیں کھاتے، لیکن ان کو بھی شوگر ہو گئی ہے۔ وہ کیوں ہوئی ہے؟ اگر آپ ذرا دیکھیں تو ان کو بلڈ پریشر بھی ہے اور ان کو شوگر بھی ہے، کیونکہ جب ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دماغ پر ہمیشہ پریشر لیتے ہیں، بچوں نے یہ کر دیا، وائف نے یہ کر دیا، شوہر نے یہ کر دیا، بھائی نے ایسا کر دیا، خاندان والوں نے ایسا کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ساری باتیں پریشر ہم دماغ پر لیتے ہیں، اور اس دماغ کی وجہ، اس پریشر لینے کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ اس شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، بہرحال اس میں اس کی کئی، ایک تو یہ کہ میں نے ذکر کیا کھانے پینے کی روٹین خراب، سونے جاگنے کی روٹین خراب، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ دماغ پر پریشر لینے کی وجہ سے جو ہے ہمارے انسولین کی کمی ہمارے جسم میں جب کم ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے شوگر لو ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اب بہرحال ناظرین کرام کچھ تصاویر جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے شوگر کی بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور خاص طور پر اکثر ہم نے گھروں کے اندر بھی یہ شوگر کی مشین، شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ آلے رکھے ہوئے ہیں، اور گھر میں بھی شوگر جو ہے اپنی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ وہ غذائیں ہیں جن کو استعمال کر کے یہ جو آپ کو اس وقت اسکرین میں چنے کا بیسن نظر آ رہا ہے، یہ تو ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ بہرحال یہ جو اتنی شوگر کے مریض اتنی دوائیں کھاتے ہیں اور اتنی گولیاں کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی شوگر کنٹرول نہیں ہو پاتی، ڈائبٹیز ان کی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اور دن بدن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اب ڈاکٹر نے ٹیبلٹ سے بھی زیادہ جو ہے اب وہ انسولین پر لگا دیا۔ اب یہ کیسے کنٹرول ہوگی؟ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے اندرونی نظام جس کا ہم خیال نہیں کرتے، ہم تو بیرونی اپنے اعضاء کا بھرپور خیال کرتے ہیں، لیکن جو ہماری اندر آنتیں ہیں، اور آنتوں کے اندر جو ہمارے خوراک کی وجہ سے اس میں ظاہری بات ہے اب یہ دل کے امراض ہیں، اور دل کے امراض بھی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اور دیکھ لیں جب کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو ہے شوگر بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی
ہائی ہوتا ہے۔ اور جب سے ہم نے اپنی ایکسرسائز چھوڑی ہے، ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے، ماشاءاللہ گھر میں 4 گاڑیاں، تھوڑے سے بھی راستے میں کہیں جانا ہے تو ہم وہاں بھی گاڑی پر جائیں گے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے بھی اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی دور ملے تو ہم بولتے ہیں پیدل کیوں چلیں، بالکل گھر کے سامنے گاڑی ملنی چاہیے، جگہ ملنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جب ظاہری بات ہے جب آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کا پینکریاس جو ہے یہ آپ کے جسم میں جو انسولین کی مقدار کو لیول پہ رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ اس نے اللہ نے ہمارے جسم میں ہر ایک چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر ہمارے جسم کے اندر وہ آلہ نصب کیا ہوا ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر وہ اعضاء نصب کیا ہوا ہے جو سبحان اللہ ہماری اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ اب ناظرین کرام، خاص طور پر فاسٹ فوڈ کا استعمال، آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ میرے اپنے پروگرام کا یہ حصہ ہوتا ہے اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ فاسٹ فوڈ سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ وہ بچے جو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں یا میدے کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا وائٹ آٹا استعمال کرتے ہیں، وائٹ بریڈ استعمال کرتے ہیں، برگر کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پیزے کا استعمال کرتے ہیں، یہ خاص طور پر دودھ دہی سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے خاص طور پر ہمیں روٹی بھی استعمال کرنی ہے تو شوگر کے مریضوں کو جو ہے وہ گندم کے بجائے بیسن کے آٹے کی روٹی جو ہے وہ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو وائٹ بریڈ کا استعمال زیادہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب اس کی وجہ سے ناظرین کرام آپ نے دیکھا ہے، میں نے کچھ اس کے علاوہ بھی بہت سی تصاویر میں دکھائی جا سکتی ہیں، لیکن ناظرین کرام میں نے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ آج ہم جس طرح اپنے ظاہری اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں یہ فکر ہو کہ ہمارے اندرونی اعضاء کس طرح ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اور یہ کیوں ڈیمیج ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کھانا رات کو کس وقت کھانا چاہیے۔ وہ لوگ جن کی شوگر لیول ہمیشہ ہائی رہتا ہے یا جو ہمیشہ جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، ان کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ رات کے کھانے کو انہیں جلدی کھانا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے رات کو جلدی کھائیں گے تو پھر سوئیں گے رات کو 12-1 بجے۔ شوگر کے مریض جو ہے رات کو سوتے بھی تو نہیں ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے، نیند آ گئی تو تھوڑی سی پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اب پھر بھوک لگ جاتی ہے تو بھلے پھر کھا لیں لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں۔ لیکن اگر آپ نے اتنا رچ کر کھا لیے کہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ادھر سے حلوہ بھی کھا لیا، ادھر سے میٹھا بھی کھا لیا، ادھر سے کھیر بھی کھا لی، ٹھیک ہے 2 ٹیبلٹ کھا لی ہیں، خیر کچھ بھی نہیں ہوتا جی، 2 ٹیبلٹ شوگر کی کھا لیں گے۔ او خدا کے بندو، اپنے اعضاء کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو اس لیے ناظرین کرام جو شوگر کے مریض ہیں ان سے میری سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را رات کو جلدی کھائیں اور کھانا کھا کر چلیں۔ اور یہ اگلی جو میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، تمام انسانوں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیدنا ہمارے لقمان حکیم فرمایا کرتے تھے رات کا کھانا کھاؤ اور چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے۔ تو اس لیے رات کا کھانا کھائیں اور چلا کریں، رات کا کھانا کھائیں تو چلا کریں۔ ہمارے ہاں رات کا کھانا کھاتے ہیں ڈٹ کر دبا کر، دن میں تو کھاتے نہیں ہیں، دن میں جو ہے وہ ٹوسٹ استعمال کر لیا، کوئی ہلکا سا سینڈوچ لے لیا، اور رات کو جو ہے دب کر کھانا کھاتے ہیں اور کھا کر وہیں صوفے پہ لمبے ہوئے وہیں لیٹ گئے اور وہیں سو گئے۔ اب ظاہری بات ہے شوگر کا لیول تو ہائی ہونا ہے، تو اب اس کے لیے ہم نے کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں ناظرین کرام؟ اب وہ میں نسخوں کی طرف آ رہا ہوں، اس سے پہلے میں کچھ تصاویر دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اور میں آپ کو کوئی اتنی لمبی جڑی بوٹیاں نہیں بتلاتا بلکہ آسان طریقہ بتلاتا ہوں۔ تو سب سے پہلی، شوگر کے مریض روزانہ ان کو 45 منٹس واک کرنی ہے۔ شوگر کے جو بھی مریض ہیں روزانہ ان کو آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے۔ ناشپاتی شوگر کے مریض کے لیے بہت مفید ہے لیکن دن میں استعمال کرنی ہے، اور اس کو چھلکا اتار کر استعمال کریں اور یہ دن میں استعمال کریں۔ اسی طریقے سے پلم جس کو آلو بخارا کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ دن میں استعمال کریں۔ فروٹ شوگر کے مریض جتنے ہیں وہ رات کو استعمال نہ کریں، وہ دن میں استعمال کریں۔ سبزیاں استعمال کریں، خاص طور پر سبزی کے جن میں فائبر پایا جاتا ہے تو ان کو زیادہ استعمال کریں تو سبحان اللہ یہ آپ کی شوگر کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں گے۔ اور وہ لوگ جو زیادہ گوشت خور ہیں تو ان سے بھی گزارش کروں گا کچھ سبزیوں کا بھی گھر میں استعمال کیا کریں۔ سبزی پکتی ہے گھر میں کھاتا ہی کوئی نہیں ہے، بیگم صاحبہ کہتی ہیں، امی کہتی ہیں گھر میں سبزی بناتے ہیں کھاتا ہی کوئی نہیں ہے، گوشت کھاتے ہیں سارے، چکن کھاتے ہیں چکن۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ جو کیوی ہے یہ اللہ کی بڑی زبردست نعمت ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں کیوی اس ملک میں بہت زیادہ ہے اور یہ کینسر سے بچاؤ کی بھی زبردست چیز ہے، اس پھل کو استعمال کریں۔
وہ شوگر کے مریض جو پھلوں کا استعمال کرتے ہیں دن کے اندر، سبحان اللہ، ان کو مقدار جو ہے زیادہ نہیں رکھنی ہے، کم سے کم مقدار رکھنی ہے، اور کوشش کریں کہ جوس کا استعمال نہ کریں۔ ہاں، شوگر کے مریضوں کے لیے سبحان اللہ کیوی کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹرابری ہے، اسٹرابری بہت مفید ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیمبو پانی جو ہے یہ ان کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے، اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اسٹرابری، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے کریلا، دیکھیں کریلا جو ہے، ظاہری بات ہے اب کریلے کا نام لیں تو منہ کڑوا ہی ہو جائے گا، تو اس لیے اب جو شوگر کے مریض ہیں وہ کڑوی سے کڑوی دوائیاں تو کھاتے ہیں، لیکن یہ کھائیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے اور جسم میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن منہ سے لے کر یعنی گلے تک کا تھوڑا سا مشکل کام ہے، تو اس کا کریلے کا جوس نکال لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پئیں، لیکن باقی جوسز آپ کو نہیں پینے۔ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو آرٹیفیشل جوس کے ساتھ ساتھ فریش جوس بھی ان کے انسولین کی مقدار کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو اس لیے انہوں نے جوس وغیرہ کا استعمال بالکل نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے کولڈ ڈرنک وغیرہ کا۔ یہ دار چینی کا پاؤڈر ہے، دار چینی کا پاؤڈر جو ہے بہت زبردست چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ میتھی پاؤڈر، اور میں آپ کو آملے کا پاؤڈر، یہ 3 پاؤڈر جو ہے بنا کر اس کا استعمال کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو آج نسخہ بتلاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے دار چینی کا آپ کعوہ بنا کر استعمال کریں، دن میں دار چینی کا کعوہ بنا لیں، اور یا اس کو کیا کریں آپ پانی کے اندر، پانی کو گرم کر لیں اور اس کے اندر دار چینی کا پاؤڈر ڈال کے اس کو پی لیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گرین انین رکھا ہے، یہ گرین پیاز جسے کہتے ہیں، یہ زبردست چیز ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شوگر ہے یا جو انسولین لیتے ہیں، جو ہمیشہ جو ہے جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست نعمت ہے۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، کہ یہ جڑوں والا جو ہے انین لے لیں آپ، اور اس کو پانی میں رکھ دیں، اور اس کو روزانہ جو ہے صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اس کا استعمال کریں۔ اب دیکھیں آپ ایک سرد کنٹری کے اندر رہتے ہیں، تو اب اگر آپ کو الرجی وغیرہ کوئی نہیں ہے تو آپ یہ نٹس کا استعمال کریں، اس میں آپ کاجو کا استعمال کریں، کاجو جو ہے، اخروٹ، یہ جو ہے ان کے لیے بڑے مفید ہیں، لیکن زیادہ شہد کا استعمال کرنا، زیادہ گڑ کا استعمال کرنا، زیادہ میٹھے کا استعمال کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں شہد میں شفا ہے، بھائی شہد میں شفا ہے، لیکن اب آپ کے جسم کے اندر ایک مقدار آلریڈی زیادہ ہے، اب اگر آپ شہد کو بھی کھائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کی مقدار کی وجہ سے آپ کو شوگر ہو جائے گی۔ اور یہ اسی طریقے سے بیسن، جو میں نے شروع میں بھی دکھایا تھا، چنے کا بیسن، وہ لوگ جن کو شوگر ہے، جو انسولین لیتے ہیں، ان کو بیسن کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں، ان کو گندم کے بجائے ان کو جو کی روٹی استعمال کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے انجیر کا استعمال کریں، اور انجیر کو بھی ایسی خشک کھائیں، اس کے ساتھ ساتھ کاجو کا استعمال کریں، اور باقی نٹس کا بھی استعمال کریں، لیکن جو زیادہ شوگر کے مریض ہیں ان کو اس پکچر کے اندر مختلف نٹس نظر آ رہے ہیں، لیکن سارے استعمال نہیں کرنے ہیں آپ نے۔ تو یہ کریلے کا جوس جو ہے یہ زبردست نعمت ہے، اور کریلا یہاں اس ملک میں بھی ملتا ہے۔ اور زیادہ دودھ کا استعمال، وہ دودھ جو فل فیٹ والا ہے وہ بالکل نہ استعمال کریں، شوگر کے مریض ان کو جو ہے لو فیٹ والا دودھ استعمال کریں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دودھ دہی سے بنی ہوئی چیزیں جیسے کہ چیز وغیرہ ہو گئی اور یہ باقی چیزیں، تو یہ بھی استعمال کم کریں۔ اور وائٹ رائس کا یعنی چاول جو ہے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے، اور خاص طور پر جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بوائل رائس، ان کے لیے شوگر کے مریض جو ہے یہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، ان کا لیول جو ہے شوگر کا ان کا کافی ہائی ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین کرام اب آئیے نسخوں کی جانب، میں نسخے آپ کو بتا دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے۔ ماشاءاللہ اکثر گھروں کے اندر ماشاءاللہ کاپی پین یا نوٹ بک جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ریڈی کرتے ہیں۔ اب نسخوں کی طرف میں آ رہا ہوں، کوئی زیادہ مشکل نسخے نہیں ہیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی جڑی بوٹیوں کے نام نہیں لیتا ہوں جو آپ کو ملنا مشکل ہو جائیں، یا آپ کے لیے وہ آپ کو جو ہے اس کو لا کر پھر بنائیں کیسے، یہ بھی بڑی مشکل بات ہے۔ یہ ساری پکچرز کے اندر آپ نے دیکھا یہ وہ چیزیں جو آپ کے کچن کے اندر اور مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں۔ پہلا نسخہ نوٹ کریں ناظرین کرام، پہلا نسخہ آپ لے لیں، دار چینی کا پاؤڈر بنا لیں، آپ میتھی دانہ گرائنڈ کر لیں، آپ جو ہے آملے کا پاؤڈر لے لیں، آپ کڑوے جو کہلاتے ہیں، کڑوے جو، اور یہ لے لیں۔ کڑوے جو اگر نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں تو کم سے کم بھی یہ 3 مل جائیں، ان تینوں کا پاؤڈر بنا دیں اور ان کو ہم وزن لیں۔ مثال کے طور پر 100 گرام لیتے تو تینوں کو 100 گرام لے لیں، اور پھر اس کو پاؤڈر بنائیں، پاؤڈر بنا کر ان کو مکس کریں۔ رات کو سوتے وقت اس کو نیم گرم پانی کے اندر مکس کر کے 1 چمچ کو مکس کر کے اس کو پی لیں، یا پھر پاؤڈر کو منہ میں ڈالیں اور جو ہے پانی کو جو ہے نیم گرم پانی جو ہے اس کے اوپر سے پی لیں۔
ایک کام یہ کریں اور صبح بھی اس طریقے سے کریں. ایک نسخہ یہ ہوا. یعنی کیا کیا چیزیں دوبارہ نوٹ کر لیں. میتھی دانہ اس کا پاؤڈر بنانا ہے, اور اسی طریقے سے آملے کا پاؤڈر, آملہ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے. میتھی دانہ ہو گیا, آملہ ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ظاہری بات ہے ذہن سے دماغ سے, آملے کا پاؤڈر ہو گیا, میتھی دانے کا پاؤڈر ہو گیا, اور دارچینی کا پاؤڈر ہو گیا. تو یہ 3 پاؤڈر اگر نہ ملے تو 2 پاؤڈر بھی آپ دارچینی کا پاؤڈر اور میتھی دانے کا پاؤڈر بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چاروں مل جائیں, میتھی دانہ, آملہ اور دارچینی, اور اسی طریقے سے چوتھی چیز وہ کیا تھی, وہ اب پھر جو ہے پھر مجھے دماغ میں جو ہے پھر بھول جاتی ہیں. بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ چاروں چیزیں جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے. اگلا نسخہ نوٹ کریں, جنہوں نے نوٹ کر لیا وہ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مجھے دماغ میں انشاءاللہ آ جائے گی. اگلا نسخہ نوٹ کریں. گرین انین کو مارکیٹ میں مل جاتا ہے, بہت مشکل سے نہیں ملتا, آسانی سے مل جاتا ہے. گرین انین کو لے آئیں اور اس کو استعمال کریں. کس طریقے سے, گرین انین کو جڑوں سمیت جو ہے پانی کے اندر رکھ دیں, پانی کے اندر رکھ دیں, اور یہ پانی کے اندر ہی پڑے رہیں. اس کی جڑوں کے جو پانی آتا ہے, یہ پانی جو ہے شوگر کے لیول کو, اس میں فاسفورس ہوتا ہے, اور یہ آپ کے انسولین کی مقدار کو بالکل لیول پر لے آتا ہے. تو صبح بھی اس کا پانی پئیں, اس کے اندر جو پانی ڈالیں گے وہ جو ہے رات کو, صبح ڈالیں تو رات والا پانی پی لیں, اسی طریقے سے رات کو ڈالیں تو صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں. تو یہ پانی استعمال کریں. دوسرا نسخہ. تیسرا نسخہ وہ میں بتلا رہا ہوں, جسے بھنڈی کہتے ہیں. بھنڈی بڑی زبردست چیز ہے. بھنڈی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. بھنڈی جو ہے مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے, اس کے پیسز کریں اور اس کو پانی میں ڈال دیں, نیم گرم پانی کے اندر. اس کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے جو ہے اس کو پانی کے اندر 2 سے 3 گھنٹے پانی کے اندر رہنے دیں, اور پھر اس کا پانی پی لیں. اس طریقے سے اس کا پانی پی لیں, اس کے اندر پھر اور پانی ڈال دیں اور صبح پی لیں. تو یہ تیسرا نسخہ ہو گیا, ایک بھنڈی کا, ایک اونین کا, ایک پاؤڈر کا. اب چوتھا نسخہ ناظرین کرام, وہ خاص طور پر انسولین جن کو ہو جاتی ہے, جو انسولین لیتے ہیں, یعنی کہ شوگر کے مریض ہیں, ٹیبلٹ سے بھی آگے نکل گئے ہیں, تو ان کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ کریلے کا جوس نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. کریلوں کو کدوکش کر لیں, اس طریقے سے نکال سکتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں تو اس کو گرائنڈر یعنی کہ جوسر مشین میں ڈالیں, اور جوسر مشین کے اندر اس کو کریلوں کو 3-4 کریلوں کو ڈال دیں, اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرائنڈر اس کو پیسے نہ. تو اس کا جوس, اس کو نکالنے کے بعد اس کو کسی ململ کے کپڑے کے اندر ڈال کر اس کا جوس جو ہے اس کا جوس نکل جائے گا, اس کو پئیں صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی. پانچواں نسخہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دارچینی کا پاؤڈر صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی پانی کے اندر ڈال کر اس کو پی لیں. چھٹا نسخہ وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر شوگر آپ کی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اب آپ کو لازمی طور پر اپنے کھانے میں پینے میں مقدار کو کم کرنا ہوگا. کھانا کم کھائیں لیکن ہیلتھی کھائیں. کوشش کریں کہ آپ کاجو جو ہے دن میں کم سے کم بھی 50 گرام کاجو آپ دن میں استعمال کریں, اور یہ کوشش کریں کہ کاجو جو ہے یہ بڑی زبردست نعمت ہے اللہ کی طرف سے, اور خاص طور پر اس ملک کے اندر جو خاص طور پر یعنی کہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں, ان کے اعصاب بیچاروں کے بڑے درد کرتے ہیں, جسم بڑا درد کرتا ہے. تو اب اس کے لیے کیا کریں کہ ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس نسخے کو بنا لیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا کہ آپ کے اعصاب کے اندر بھی طاقت پیدا ہوگی. اس کا کیا کریں کہ آپ لے لیں, کاجو لے لیں, اس کو گرائنڈ کر لیں, میتھی دانہ لے لیں, اس کو گرائنڈ کر لیں, اسی طریقے سے دارچینی لے لیں, اس کو گرائنڈ کر لیں, اور ان تینوں کو ملا کر اچھی طریقے سے اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے بادام بھی ڈال سکتے ہیں, کاجو بھی ڈال سکتے ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی چیز ڈال دیں, اور صبح جو ہے اس کو لو فیٹ والے دودھ کے ساتھ صبح اس کو استعمال کر لیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت میں خاص طور پر وہ بزرگ جن کو انسولین لیتے لیتے کافی ٹائم گزر گیا اور ان کے شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, تو ان کو چاہیے کہ جو لے لیں, مارکیٹ میں ملتے ہیں, اور جو ہے صبح کے وقت میں پانی کے اندر کٹے ہوئے جو ہے پانی کے اندر ڈال کے اس کو ابالیں, اس کا پانی بھی پئیں اور ان کو بھی کھا لیں. تو اس سے انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام جو شوگر کافی کنٹرول ہو جائے گی. چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ناظرین کرام پھر آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ پھر ان کے جوابات دیں گے. لیکن ناظرین کرام کافی نسخے میں نے بتلائیں, جو بھی نسخہ آپ کو آسان لگے یا جو بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہو اور آپ کے گھر میں آسانی سے وہ آپ بنا سکتے ہو, وہ ضرور استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے شوگر کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی. چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات شامل کریں گے. اس امت گمراہ کا
تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، آج جو ہم نے شوگر کی وجوہات چند ایک وجوہات بیان کی. شوگر کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو یقیناً آج اس ٹاپک پر بات کی بھی ضرورت ہے، اور مزید بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے، مزید اس کی وجوہات کا بھی جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس کے اندر وجوہات میں اگر چلے جائیں تو پھر علاج رہ جاتا ہے. تو الحمدللہ ناظرین کرام، آج میں نے آپ کو 6 سے 7 نسخے میں نے آپ کو بتائے، اور ان نسخوں میں سے آپ کسی کو بھی استعمال کریں گے. یہ آزمودہ نسخے ہیں اور یہ تجرباتی نسخے ہیں ناظرین کرام. اور یقین جانیے کہ جو بھنڈی والا نسخہ ہے، اور اسی طریقے سے جو پاؤڈر والا نسخہ ہے، اور پاؤڈر والا میرا نسخہ میں نے آپ کو دوبارہ لکھوا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ آملے کا پاؤڈر بنانا ہے، میتھی کا پاؤڈر بنانا ہے، دارچینی کا پاؤڈر بنانا ہے، اور کڑوے جو کا پاؤڈر بنانا ہے. اگر انہی چاروں پاؤڈر کو اس کا پاؤڈر بنا لیں، آملے کا بھی پاؤڈر بنا لیں، اور میتھی دانے کا بھی پاؤڈر بنا لیں، دارچینی کا بھی پاؤڈر بنا لیں، کڑوے جو کو بھی پیس کر اس کا بھی پاؤڈر بنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کے اندر کاجو بھی شامل کر دیں، بادام بھی شامل کر دیں، تو یہ ایک زبردست قسم کا نسخہ ہو جائے گا جو آپ کے اعصاب کے طور پر بھی آپ کو مضبوط کرے گا، اور آپ کے جسم میں تھکاوٹ بھی نہیں ہونے دے گا. کیونکہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہر وقت ان کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں. ان کو کیونکہ ایک تو شوگر کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے، اور ان کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے، ان کے مسلز پین رہتا ہے. تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو شوگر کے مریض ہیں ان کو کنٹینیوسلی رات کو میتھی دانے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میتھی دانے کا جو میرا نسخہ ہے سدا بہار نسخہ ہے، میتھی دانے کو گرائنڈ کریں، اس کو رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی سے لے لیں. میتھی دانے والے نسخے کو زندگی بھر نہ چھوڑیں. شوگر کے مریض تو انشاءاللہ ان کے انسولین بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی. ماشاءاللہ لائن پر کافی کالر آ چکے ہیں، اب یہ کے بعد دیگر سب کو شامل کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں. فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام آصف ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی بہن آصف، ماشاءاللہ لندن سے، فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور آپ کی ٹیم کو جو آپ سب کے لیے اتنا انفارمیٹیو پروگرام کرتے ہیں. الحمدللہ. جی مجھے نا ویسے شوگر تو مجھے تقریباً 24 سال سے ہے، تو اب میری کافی کنٹرول بھی ہے، لیکن اب میری آنکھوں میں نا کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں، اور میری آنکھوں میں انجیکشن لگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ جو بہت پہلے کا جو کنٹرول نہیں تھی اس کا اثر ہے. تو وہ میں بہت ان سے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ اس کے لیے کچھ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری 58 ہے میری ایج. 58. وزن کتنا ہے؟ 60 kg. 60 kg. جی. اچھا، آنکھوں میں انجیکشن کا کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ جی مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا. وہ تقریباً ہر مہینے انجیکشن لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لیزر سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کا اونلی سولوشن ہیونگ انجیکشنز ہے. وہ آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں شہناز بول رہی ہوں لندن سے. جی بہن شہناز فرمائیے. جی میرے 2 کوسچن ہیں پلیز. آپ یہ بتائیں کہ جو ٹانگوں میں کلوٹس ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے اس کے، اور کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ ٹانگوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ کلوٹ نہیں ہوتے، بلڈ کلوٹ. اچھا جو ول پڑ جاتے ہیں. نہیں جو خون کا جم جاتا ہے بلڈ کلوٹ. اچھا. تو خاص طور پر کس حصے میں، رانوں پہ ہے یا نیچے پنڈلی پر ہے؟ یہ جو نیچے وہ لمب نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. لمب ایک تو ہوتا ہے، ایک تو تھائی ہوتی ہے نا، ایک لمب ہوتی ہے. میں سمجھ گیا پنڈلی پہ. اچھا یہ بتائیے. دوسرا کہ وہ کسی کو نا ٹانگ میں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ جیسے وہ نہیں ہوتی، جیسے دل دھڑکتا ہے تو ویسے ٹانگ میں پلس نہیں ہے، پلس کم ہے. تو وہ دوبارہ کہیں، میں پہلے سوال کی طرف میری توجہ تھی. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ دوسرا سوال یہ کہ ٹانگ میں کسی اور کی ٹانگ میں درد ہوتی ہے کیونکہ اس میں پلس کم ہے. آپ سمجھتے جیسے دل دھڑکتا ہے تو دل دھڑکتا ہے نا. وزن کے ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر تقریباً 30 سے اوپر ہے. بس 30 سال ہے، جوان ہے. اچھا پھر یہ کیوں ان کی کمزوری ہے؟ وزن کتنا ہے ان کا؟ وزن کا نہیں مجھے پتا، پتلی ہے.
अच्छा, ये लेडीज तो हैं जेंट्स हैं? जो है ना डॉक्टर ने कहा है कि वो पल्स, अब मुझे नहीं पता कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि वो कहता है कि इस लेस पल्स। मैं बात समझ गया। अब मुझे ये बताएं कि ये इनका वजन कितना है, और ये लेडीज हैं जेंट्स हैं? जेंट्स है 50 उसका 60 किलो 69 किलो 9 स्टोन है वेट। ठीक है। और शादीशुदा है, गैर शादीशुदा? जी जी शादीशुदा। ठीक है, मैं बताता हूँ, जिक्र करता हूँ। ठीक है मेरी बहन, ये बताइए जो जिनकी टांगों पिंडली में खून जमा है, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र तकरीबन 37 साल है। 37? जिसका क्लॉट है, क्लॉट। क्या बात है, अभी तो जवान है। और ये बताएं कि इसके अलावा इनके वज़न कितना है? वजन नहीं मुझे पता कितना है। अच्छा, ये बताएं कि इनको कब्ज़ की शिकायत तो नहीं रहती? जी थोड़ी बहुत रहती है। जी, प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी कौन बहन और कहाँ से? जी मैं ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ, मिसेस खान। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। ब्रेडफोर्ड से कहाँ से? ब्रेडफोर्ड से मिसेस खान बात कर रही हूँ। ब्रेडफोर्ड से मिसेस खान, ज़रा ज़ोर से बोलें आप। जी आप ठीक हैं? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। ये मेरा सवाल ये है हकीम साहब कि मेरे जोड़ों में तकलीफ होती है। अच्छा, जोड़ों में तकलीफ है? जी हाँ, 1 साल से, पर घुटनों में और पाँव के तलवों में ज्यादा तकलीफ है। पर 1 साल से दवाई ले रही हूँ, पर डॉक्टर कुछ नहीं ऐसे बताते कि तकलीफ किस वजह से है, क्यों है। अच्छा मेरी बहन, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 47। 47। और आपका वज़न कितना होगा? 55 है। अच्छा मेरी बहन, आपको शुगर? शुगर नहीं है, मैदे की तकलीफ है। मैदे के लिए 4-5 साल से कैप्सूल खा रही हूँ, और दूसरा 2-3 साल से ग्लूटेन फ्री भी खाना खाती हूँ ना। वो कहते हैं मैदे में आपके कुछ प्रॉब्लम है ना। मैं समझ गया, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है। और दूसरी एक बात और पूछनी है जी जी पूछें। जो आपने अभी दवाई बताई है ना, तो जिस बंदे का अगर प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर, तो वो लोग ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो ब्लड प्रेशर को हाई करती है। अच्छा, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बेटी का एक मसला है ना, उसका एंजाइटी और वो चीज़ और मैदे की तकलीफ, उसके लिए कुछ ऐसी कोई दवाई बता दें। ये किसके बारे में बता रही हूँ? जिनको शुगर है? नहीं, शुगर मेरे हस्बैंड को है, बेटी के भी थोड़ा मैदे का। मैं मिक्स हो रहा हूँ थोड़ा सा। मुझे ये बताएं कि जोड़ों में तकलीफ, घुटनों में और पाँव में जो तकलीफ रहती है तलवों में, ये तो आपकी बात हो गई। मेरी बात। अब दूसरी बात क्या कर रही हैं आप? बेटी के ना, उसके 1-2 साल हो गए एंजाइटी, कुछ ऐसी बीमारी, कुछ मैदे में उसके जलन रहती है, भूख सही नहीं लगती, वजन। बेटी की उम्र कितनी है? 22 साल की है। शादीशुदा है? नहीं। अच्छा, वजन कितना होगा बेटी का? 55। अच्छा, ये इसको भूख वगैरह सही नहीं लगती है? ठीक नहीं लगती। और कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है? पीला पड़ जाता है। कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है इसको? नहीं, कब्ज़ नहीं होती। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं फरा बोल रही हूँ, लंदन से। बहन फरा, लंदन से, फरमाइए। 3 सवाल है मेरे। सर में एक तो खुश्की है और बाल बहुत गिरते हैं। सर में खुश्की है और बाल बहुत गिर रहे हैं, ये कब से? कब से ही है, कुछ सालों से चल रहा है, और बाल गिरते नहीं है। तो आपकी उम्र कितनी है? छोटी। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलें। क्या आपकी उम्र कितनी है? बहन फरा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आपकी उम्र कितनी है? सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? सिस्टर लंदन से। जी सिस्टर लंदन से। क्या नाम बताया? लंदन से सिस्टर। लंदन से सिस्टर। जी अच्छा, फरमाएं। अच्छा, जो सर्दियों में सर्दी बहुत हो जाती है, इसका कोई इलाज है? सर्दी क्यों होती है? सर्दी मौसम की तरफ से एक अल्लाह का इनाम है। सर्दी क्यों होती है? आप बोलेंगे गर्मी क्यों होती है?
سردی اور گرمی یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. نہیں بندے میں جو ہم کو سردی ہو جاتی ہے جیسے. اچھا بندے کے اندر جو ہے وہ بندہ کیوں جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ جی سردی ہو جاتی ہے تو تو باہر سردی ہوگی تو اس کے جسم میں اس کو سردی لگے گی. یہاں تو گرم سے گرم بندہ بھی ہو تو اس کو بھی سردی لگتی ہے. اس کے لیے ہیٹنگ کا استعمال ہے. لیکن اگر میں مذاق کر رہا تھا یہ, لیکن بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کو حد سے زیادہ سردی لگتی ہے, ہیٹنگ کے پاس بیٹھا ہوا پھر بھی اس کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں, ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہیں, تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کس کو ایسی تکلیف ہے اور اس کا نام اس کا وزن کتنا ہے؟ وزن تو 13 سٹون ہے. 13 سٹون ہے. اور اس کی عمر کتنی ہے؟ عمر 34. 34 سال کا جوان ہے. اس کو لیڈیز ہے جینٹس ہے؟ جی جینٹس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تکلیف کتنا شادی شدہ ہے وہ؟ جی شادی شدہ ہے. کتنے بچے ہیں ان کے؟ اور کوئی نہیں بچے. ان کو بولیں کچھ کھائیں پئیں جان بنائیں. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں ان کے لیے. ٹھیک ہے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے. محمد عاصم جی لندن سے. فرمائیے. فون کیا تھا. جی ماشاءاللہ میں آپ کی آواز کچھ پہچان رہا ہوں. تو 2 چیزیں مجھے آپ سے مطلوب ہے پوچھنی ہے. میں حاضر. جی پہلی عرض ہے کہ میرے پیروں میں نا میں اللہ کے فضل و کرم سے اس سال کے شروع تک تو بہترین تھا ہر چیز. اللہ کا بڑا کرم تھا میرے اوپر صحت کے لحاظ سے. لیکن یہ میرے پیروں میں پن اینڈ نیڈل سمجھتے ہیں نا؟ جی پن اینڈ نیڈل نہیں میں نہیں سمجھ پا رہا. پن اینڈ نیڈل جی پاؤں میں جی سوئیاں چبھتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ سوئیاں چبھتی ہیں اس طرح کا ہوتے ہیں نا جیسے. جی میں سمجھ گیا. پاؤں سن ہو جاتے ہیں, پاؤں کے سوئیاں چبھتی ہیں پاؤں میں. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ہیلو جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ٹوائلٹ جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جو نا پخانہ رک گیا. پورا پیٹ میں سے نا کھل کے نہیں آتا. تو جو اسپن نیڈلز ہیں اس کے بعد مجھے ذرا سی نمنس بھی ہوتی ہے. نمنس سمجھ گئے نا؟ جی ہاں. تو یہ 2 چیزیں ہیں پلیز بتا دیں, بڑی مہربانی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 76 ہے. 76. اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا ہے 62 kg. 62. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ کو جو یہ قبض کی شکایت ہے یہ ہمیشہ تو کافی عرصہ ہو گیا ہے قبض کا چکا. جی اچھا تو کھانے پینے کی روٹین ٹھیک ہے آپ کی؟ اسبغول پیتا ہوں صبح. آپ کے باقی کھانے پینے کی روٹین بھوک صحیح لگتی ہے آپ کو؟ ہاں اللہ کا شکر ہے, بھوک وہ دن میں فرسٹ کلاس ہے, کوئی پرابلم. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ جی شوگر نہیں کچھ نہیں ہوا. الحمدللہ. میں پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے بات کرتا ہوں. میرا نام ہے احمد. جی کیا ٹی وی کی آواز بند کریں. ہیلو. آپ ڈبل تو سن نہیں سکتے, آپ ایک ہی سنیں گے اور میں بھی ڈبل نہیں سن سکتا. ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو پھر بات ہو پائے گی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی ٹی وی کی آواز کو بند کریں گے اور ٹیلی فون لائن پر بات کریں گے تو انشاءاللہ ساری توجہ ہو جائے گی. جی فرمائیے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں لندن سے بات کرتا ہوں. جی میرا نام ہے احمد بھائی لندن سے. فرمائیے. میرا بیوی کیا ہمیشہ ہر 2 ہفتے میں بلڈر انفیکشن ہوتا ہے. بلڈر انفیکشن ہوتا ہے؟ ہاں. اچھا بیوی کی عمر کتنی ہے؟ 77 ہے. 77. ہاں. اچھا وزن کتنا ہے؟ 55. تو بلڈر انفیکشن کے لیے تو کیا دیتے ہیں؟ وہ تو ہر 2 ہفتے میں اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. اس کا ٹیبلٹ دیتے ہیں اینٹی بایوٹک. تو اس سے افاقہ نہیں ہو رہا؟ نہیں, تھوڑا سا جب شروع کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور 2 ہفتے میں. اچھا یہ بتائیں یہ بلڈر انفیکشن جو ہے یہ ان کو باقی پیشاب جلتا تو نہیں ہے؟ جلتا ہے. پیشاب میں تکلیف بہت تیز, پیشاب کرتے وقت تکلیف بہت ہوتی ہے؟
कभी कभी। अच्छा, दूसरा ये कि वो दिन में पानी की मिकदार उनकी कैसी है, पानी सही पीती हैं वो? पानी पीती है। पेशाब जब आता है तो रुक रुक कर आता है या ठीक है एक ही फ्लो में आता है? एक ही फ्लो में आता है। एक ही फ्लो में आता है। हाँ। पेशाब अनकंट्रोल तो नहीं होता? कभी अभी कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल नहीं होता? नहीं। अच्छा, इनको डॉक्टरों ने प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो नहीं बताई है? नहीं। अच्छा, अभी प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे भाई कौन और कहाँ से? पाउडर वाले नुस्खे जो बताए हैं, इनमें करेला और दालचीनी सख्त गर्म होते हैं। इसकी रैश भी बता दें कि कितनी तादाद में इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और भिंडी तोरी अगर भिगो के रखें तो वो तोरी नहीं, सिर्फ भिंडी, सिर्फ भिंडी, तोरी नहीं। भिंडी तोरी भिगो के रखें, 3 से 4 घंटे भिगो के रख दें। और दूसरा करेला जो है ना, करेला आप सुबह के वक्त में इस्तेमाल करें, रात को इस्तेमाल करें, कोई गर्माइश नहीं देगा आपको। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कोई गर्माइश नहीं देता जी। दूसरा ये है कि मुझे रैशा जी ठीक, मुझे दूसरे प्रॉब्लम है कि रैशा की तकलीफ है दोनों हाथों में। अच्छा, ये कितना अरसे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुश्ताक है जी। मुश्ताक साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? लंदन से जी। लंदन से। अच्छा, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 80 है। 80 है। असल में इस उम्र में जिस्म में नकाहत और कमज़ोरी तो आ जाती है, तो जिसकी वजह से फिर ये कभी जिस्म में ताकतदारी हो जाती है। अब इस उम्र में आकर तो ये कैफियत पैदा होती है, लेकिन फिर भी मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको बाकी शुगर है? नहीं, शुगर नहीं है। तो बाकी जो है आप जो करेले का मैंने जूस बताया वो भी इस्तेमाल करें, और क्या नाम है दूसरा आपने जो पूछा वो भी इस्तेमाल करें। बाकी जो है ना भिंडी वगैरह का, और बाकी जो है मैं आपको एक नुस्खा और इस्तेमाल करने के लिए बताता हूँ जो आपको जो है ना आसाबी तौर पर मजबूत करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? हडर्सफील्ड से बात कर रहे हैं हाजी सखी मोहम्मद जी। जी, हडर्सफील्ड से। क्या नाम बताया? हाजी सखी मोहम्मद। हाजी सखी मोहम्मद साहब, खैरियत हैं? आप ठीक हैं जी? दुआ होनी चाहिए। अल्लाह खुश रखे। तो 65 है, उसका पेशाब करने वाली ओड़ा नाल करना इन्फेक्शन वाली और जाड़ी करने वाली पड़ते पड़ते दोए। 65 आपकी एज है। आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरी एज नहीं है, वाइफ की है। अच्छा, वाइफ की है जी। वाइफ की एज जो है 65 है, और उनको मसला क्या है? कन्ना पड़ते फटे हुए, दिल की तकलीफ ही है सर, कन्ना इन्फेक्शन जाड़ी। अच्छा, कानों में इन्फेक्शन है क्या? कानों में से पीप आ रही है? जी, कन्ना इन्फेक्शन आई डोरी हुई बिजली को दी। कानों में से पस आ रही है बाहर? कोई कानों में कोई पीप आ रही है, खून आ रहा है, कोई इन्फेक्शन के कैसे पता चल रहा है? पानी आता है कानों से। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा क्या बताया? दिल की तकलीफ है? दिल की तकलीफ, पेशाब कवर नहीं होगा, पेशाब कंट्रोल नहीं होगा जरा। अच्छा, पेशाब भी कंट्रोल नहीं होता जी। अच्छा, और क्या बीमारी है? तो वजन 9 किलो है, और मैं बारीक वाले जो बच्चा है उसके पैरों के नाखून खराब हुए हुए हैं। किसके पाँव के नाखून खराब हुए? पैरों के नाखून बैठे हुए थे। अच्छा, मिसेस के? वाइफ बच्चे ने जी। सारा कुछ मिक्स हो जाएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगी ना। अब आप वाइफ की बात कर रहे थे, फिर बच्चों की बात कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगी। नहीं, बच्चे की गल कर रहे हैं इस वक्त। बेटे की उम्र कितनी है? बेटा जी, उस बेटे की उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 40 साल है सर। 47 साल? 40 साल। 40 साल। उसके पाँव में फंगस है? जब पाँव 2 पाँव दाखिल बैठे हुए सर। क्या है उनमें क्या खारिश, क्या ऊपर के हिस्से में फंगस है क्या? जी। अच्छा, ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? जी, मैं फिदा हुसैन नॉर्वे से बोल रहा हूँ जी। नॉर्वे से सद्दाम हुसैन? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन जी। जी जी जी, फिदा भाई फरमाइए। जी, मैं ये आज कहीं कि मुझे फफूंदी की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसका कोई इलाज बताएं, और दूसरा पर्सनल नंबर दें मुझे अपना। ठीक है। फफूंदी कितना अरसे से है आपको? ये तकरीबन 25-30 साल से है।
تو اس کے لیے کیا استعمال کیا آج تک؟ آپ بس سرکہ وغیرہ استعمال کرتا رہا ہوں. تو اس سے کوئی فاقہ نہیں ہوا؟ نہیں افاقہ نہیں ہوا. ابھی یہ اور بھی کوئی 2 چیزیں کی ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہے. کیا بتایا کتنے سال سے؟ 3 سال سے؟ 30 سال سے. 30 جی 30 سال. اچھا ابھی آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام عقید صاحب. جی ماشاءاللہ. کون اور کہاں سے؟ میں ضیاء لندن سے بول رہا ہوں. ضیاء بھائی لندن سے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا بہت بڑا سوال ہے. اچھا مجھے ایسپاجلوسس ہے. اچھا کتنا عرصے سے؟ میرے لنگس میں پھپھول لگ جاتی ہے. میں سمجھ گیا. تو یہ کتنا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 76 ہے. 76. اور یہ بتائیں کہ وزن کتنا ہے؟ وزن 64 kg. 64 kg. اچھا یہ بتائیں کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ Never in my life. ویری گڈ ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ کوئی اور نشہ کیا کبھی؟ کبھی نہیں کیا. الحمدللہ. تو ابھی آپ کیا انہیلر وغیرہ لیتے ہیں؟ میں وینٹولین لیتا ہوں اور کارٹوزول لیتا ہوں. بس کارٹوزول کے سوا کچھ علاج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. شوگر آپ کو کتنا عرصے سے؟ 30 سال ہو گئے جی. شوگر کو 30 سال ہو گئے. اور یہ سانس کی تکلیف کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ پھیپڑوں کی یہ بھی جب ہی سے ہے. کتنے سال بتایا آپ نے؟ 30 سال. 30-35 سال ہو گئے. آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہاں جی میں مانچسٹر سے بولتے رہی ہوں. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ میرا نام ہے نادیہ. نادیہ. ہاں جی. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میں نے پتا کرنا تھا بھائی جان کہ میرے بھائی کے پتے میں نہیں وہ گردوں میں پتھری ہے, اس کا پتا کرنا تھا. ٹھیک ہے. گردوں میں پتھری کتنا عرصے سے؟ کوئی 2-3 سال ہو گئے. اچھا تو کیا پیشاب وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے؟ پیشاب رک رک کر آتا ہے؟ نہیں. پیشاب ٹھیک آتا ہے؟ ہاں جی. گردوں میں درد ہوتا ہے؟ ہاں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں. یہ لیفٹ میں یا رائٹ میں کوئی ڈائگنوز ہوئی ہے؟ نہیں یہ نہیں ڈائگنوز کوئی نہیں ہوا. تو کیسے پتا چلا کہ اس میں پتے میں گردے میں پتھری ہے؟ وہ اس کو میرا خیال وہ پاکستان میں ہے نا, مجھے بتا رہا تھا. اچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اوور 60. اوور 60. ہاں جی. اچھا اور یہ بتائیں ان کا وزن کتنا ہے؟ وزن ان کا بس نارمل ہی ہے. چلیں میں ذکر کرتا ہوں, آپ دیکھیں پروگرام ٹھیک ہے. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب کیسے ہو؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی. آپ سنائیں خیریت سے؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ حکیم صاحب میرا نام اقبال ہے. میں وارک سے بات کر رہا ہوں. میں اپنی بیوی کے لیے کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہاں سے کال کریں اقبال بھائی؟ وارک سے. وارک سے. جی جی کیا سوال ہے؟ میری بیوی کو جو ہے نا انڈر ایکٹیو تھائرائیڈ کی پرابلمز ہیں. اچھا تھائرائیڈ کی پرابلم ہے. جی اس کو ویکنیس بھی ہے اپنے گھٹنوں میں اور اس کا مینسس بھی لیٹ آتا ہے. ان کی عمر کتنی ہے بیوی کی؟ بیوی کی عمر ہے 43 ایئرس. اچھا 43 ایئرس. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی کیا ان کے مینسس کی کیا پرابلم ہے؟ کیا بہت زیادہ ہیوی آتا ہے؟ نہیں بہت لیٹ آتا ہے, بات 10-15 دن لیٹ ہوتا ہے. اچھا یہ کتنا عرصے سے؟ یہ تقریباً 2 سال سے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹھیک جی ناظرین کرام ابھی ہم چلیں گے بریک کی جانب اور بریک سے واپسی پر جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. لیکن ناظرین کرام چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی جانب اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ جتنے سوالات مجھ تک پہنچے انشاءاللہ اس کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے. لیکن ایک مختصر سی بریک کی جانب. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام سوالات کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہماری بہن ام عاصف تھی لندن سے اور ان کی عمر 58 ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے. شوگر 24 سال سے ہے. آنکھوں میں انجیکشن لگاتی ہیں اور 1 سال سے اور کافی تکلیف ہے.
دیکھیں ایک شوگر کی وجہ سے بینائی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. جب آپ کے جسم میں انسولین کی مقدار کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بینائی پر، دماغ پر، ان چیزوں پر بھی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. اب اس کے لیے دیکھیں آنکھوں کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ سبحان اللہ رات کو مسواک کر کے سوئیں، اور صبح اٹھ کر جن کو بھی آنکھوں کی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، یقین جانیے کہ یہ اتنا بہترین سلائیوا کا علاج ہے. میں آپ کو سلائیوا کے سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اگر یہ کسی کے منہ میں خشک ہو جاتا ہے، ذرا پوچھیں کہ اس کے منہ میں جو خشکی رہتی ہے یا کسی کے منہ میں زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کی بیچاری کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے ہمارے منہ میں جو یہ تری رکھی ہے، یہ جو تھوک پیدا ہوتا ہے، کہ اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. اور صبح کے وقت کے خاص طور پر جب آپ صبح میری بہن رات کو سوئیں مسواک کر صبح اٹھیں اور اپنا سلائیوا لے کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں. بظاہر یہ بات ہمارے UK یورپ میں رہنے والوں کو کیونکہ نازک پسند ہو گئے ہیں. مزاج کے اندر جب کہتے ہیں نا مالدار، جب حسن آتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. پہلے مالداری نہیں تھی تو یہ نخرے نہیں تھے. اب جو ہے نا ظاہری بات ہے ہمارے پاس مالداری ہو چکی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کیوں اس طرح کریں. تو یہ اللہ نے بڑی زبردست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آنکھیں دکھتی تھیں ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا. اس کے علاوہ میری بہن دوسرا خالص عرق گلاب لے لیں. خالص عرق گلاب اپنی آنکھوں پہ ڈالا کریں اور ہر فرض نماز کے بعد آپ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اگر یہ آیت پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ صرف ہر فرض نماز کے بعد یا نورو یا بصیرو 11 مرتبہ پڑھیں. اور یہ دو جو چیزیں میں نے استعمال کرنے کے لیے بتلائی ہیں، ایک سلائیوا، ایک عرق گلاب، یا اپنی آنکھوں میں ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ یا نور یا بصیر ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلی پر پھونکیں اور اپنی آنکھوں پہ لگا دیں. انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ میتھی دانہ رات کو نہ چھوڑیں. جو شوگر کے مریض ہیں وہ میتھی دانہ رات کو، میں نے میتھی دانے کے کئی نسخے ایسے بتلائے ہیں جو الحمدللہ جس سے UK یورپ والوں نے بہت سے فائدے اٹھائے ہیں. مجھے کئی کالز دن میں آتی ہیں، کئی لوگ کال کرتے ہیں اور یقین جانے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز استعمال کی، ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے اور الحمدللہ. تو اس لیے جو شوگر کے مریض ہیں، آرتھرائٹس کے مریض ہیں، میتھی دانہ ان کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کو اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ سمجھ لیں، کیونکہ جس طرح خواتین جو ہے سونا وغیرہ سنبھال کے رکھتی ہیں تو سمجھیں کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. تو اس لیے رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو کھا لیا کریں، گرائنڈ کر کے رکھ لیں. ہماری دوسری کالر تھی شہناز بہن لندن سے. ان کی عمر 37 ہے. ٹانگوں میں، پنڈلی میں پر خون جم جاتا ہے اور وہاں لمس ہو گئے، یعنی کہ خون جم گئے ہیں. اب اس کے لیے میری بہن سب سے بہترین تو یہ ہے کہ اپنے یعنی کارڈیو مشین پر کم سے کم بھی روزانہ تیز مشین پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ واک کریں گے تو باہر سردی ہے، سردی کی وجہ سے پھر ٹھنڈا گرم ہوگا تو وہ پھر خون اس طریقے سے اس کا دورانیہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ کریں کہ آپ مشین پر کم سے کم بھی 45 منٹ جن کے ٹانگوں پر خون جم گئے ہیں یا خون کے وہاں بلیک ڈاٹ یعنی کہ وہاں لمس بن چکے ہیں تو اب اس کے لیے ان کو 45 منٹ کم سے کم بھی کارڈیو یعنی مشین پر واک کرنی ہے. ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل ہم وزن لے لیں، 100 گرام لے لیں اور اس کو ہم وزن کرنے کے بعد اس کو نیم گرم کریں اور جس حصے میں خون جمع ہوا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے مساج کریں. مساج کرنے کے بعد وہاں پر گرم کپڑے سے اس کو لپیٹ دیں، یا پاؤں پر ہے تو لمبے والے ساکس لے لیں، اس کو نیچے سے کاٹ دیں اور ٹانگ پر پورا چڑھا دیں. اور یہ آسان سا اور سادہ سا حل میں نے آپ کو بتلا دیا. 2 کام. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ میتھی دانہ رات کو دودھ کے ساتھ، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو میتھی دانہ رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ العزیز کافی حد تک آپ کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ. دوسرا آپ کے کسی عزیز کے جو ہے وہ ٹانگ میں درد ہے اور جو ہے اس کی ٹانگیں بھی کافی کمزور ہیں تو اس کے لیے میری بہن اس کو ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے. اب اس کے لیے میری بہن 30 سال کے ہیں، ان کی کوئی اتنی عمر نہیں ہے. خوراک اچھی رکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، خاص طور پر غذا اچھی رکھیں. اس ملک کے اندر ٹھنڈی کنٹری ہے تو یہاں اچھے نٹس وغیرہ کا، اگر الرجی نہیں ہے تو اچھے نٹس وغیرہ کا کشتہ بنا لیں. کشتہ بنانے کا طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، میں آج آپ کو بتلا رہا ہوں. بادام یعنی 4 مغزیات لے لیں، 4 مغزیات کے ساتھ یعنی کہ اس کے پھر بادام لے لیں، کاجو لے لیں، اخروٹ لے لیں. اس کو گرائنڈ کر کے اس کو اس کو پاؤڈر بنا دیں. پاؤڈر بنانے کے بعد یہ ایلو ویرا جس کو کورغندل کہتے ہیں، اس کی جیل نکال دیں اور اس کو جو ہے کیا نام ہے تھوڑا سا ہلکا سا ان کو یہ جیل کو ڈال کر ان تم پورے پاؤڈر کو ڈال کر تھوڑی سی ہلکی آنچ پر اس کو بھون لیں اور اس کے اندر یہ پورا مکس کر لیں اور صبح کے وقت میں روزانہ دودھ کے ساتھ اسے استعمال کریں.
کریں اور رات کو بھی اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ جسم میں توانائی طاقت بھی آئے گی۔ اور یہ بھی 30 سال کے ہیں، ان کو کیا ہے اپنی اچھی غذا رکھیں، اپنی مینٹین اپنے آپ کو رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ قبض نہ ہونے دیں۔ اور قبض کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انجیر جو ہے نا، اگر قبض رہتی ہے تو انجیر رات کو سوتے وقت اس کو گیلا کر لیں اور صبح اٹھ کر اس کو پانی پی لیں اور اس کو انجیر کو بھی کھا لیں، تو انشاءاللہ اس سے کافی فاقہ ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر بریڈ فورڈ سے مسز خان تھیں، ان کی عمر 47 ہے، 55 kg ان کا وزن ہے، جوڑوں کی تکلیف ہے، گھٹنوں پاؤں کے تلووں میں بھی کافی درد رہتا ہے اور گلوٹین فری غذائیں بھی استعمال کر رہی ہیں کیونکہ معدے کی بھی پرابلم ہے۔ تو ان کا ایک اور سوال بھی ہے، پہلے میری بہن جوڑوں کی تکلیف، گھٹنوں کی تکلیف، پاؤں کے تلووں میں درد رہتا ہے، میتھی دانہ آپ کے لیے زبردست نسخہ ہے، لیکن آپ کے معدے کی بھی تکلیف رہتی ہے، تو اب اس کے لیے میری بہن آپ کیا کریں کہ دن میں نہیں، آپ ویسے پہلے رات کو استعمال کرنے کا میں نے ذکر کیا تھا، تو آپ رات کو ہی استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ رات کو فاقہ نہ ہو تو آپ میتھی دانہ صبح نہار منہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا، ظاہری بات ہے آپ کا معدہ بھی کمزور ہے، گلوٹین فری غذائیں بھی استعمال کر رہی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ صبح نہار منہ آپ جو ہے اپنی غذا کے اندر یہ جو کٹے ہوئے جس کو یہاں پر اوٹس کہتے ہیں، تو وہ لے لیں، اس کو پانی کے اندر پکائیں، صبح ناشتہ آپ اسی سے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے صبح ایک ابلا ہوا، یعنی جس کو ادوال کہتے ہیں، یعنی کہ ہاف بوائل ایک جو ہے وہ اگر زردی کے ساتھ کھائیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ تو یہ 2 غذائیں آپ استعمال کریں، اگر یہ آپ کو مفید ہو جائیں تو پھر اچھا ہے، نہیں تو پھر مجھے اگلے ویک دوبارہ بتلائیں، اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہے، جن کو گھٹنوں میں درد رہتا ہے، میں نے بتلایا کہ میتھی دانے کو نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ ساتھ مساج نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ٹھنڈی کنٹری ہے، ہمیں اپنے جوڑوں کا، اپنے جسم کا مساج کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو گرم کنٹریوں کے اندر رہتے ہیں، یقین جانیے پہلے زمانے میں تو ہر بندہ جو ہے، بڑے بزرگ یا جوان، وہ کھیتوں پہ کام کرتے تھے، واپسی آتے تھے، اپنے جسم پر تیل لگاتے تھے، اپنے جسم پر خوب اچھی طرح مساج کرنے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ باہر دھوپ میں بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے آ کر غسل کیا کرتے تھے، بالکل تر و تازہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم اپنے جسم پر تیل تو بالکل لگاتے ہی نہیں ہے نا، تو یہاں تو سر کے بالوں پر تیل نہیں لگاتے تو اور تو چھوڑیں، تو اس لیے اپنے جسم پر یہ زیتون کے تیل کا مساج کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے رات کو خاص طور پر اپنے تلووں کا، اپنے گھٹنوں پر تیل لگا کر اس کا تھوڑا سا مساج کریں، انشاءاللہ اس سے کافی فاقہ ہوگا۔ اور آپ کی بیٹی ہے 22 سال کی اور بیٹی کو ایگزائٹی ہوتی ہے اور اس کو بھوک بھی نہیں لگتی، تو میری بہن ایگزائٹی ہونا، میں نے پچھلی دفعہ پروگرام اس پر پورا میں نے ذکر کیا تھا کہ جن کو بھی ایگزائٹی ہوتی ہے تو ان کو خاص طور پر رات کو سوتے وقت جو ہے ایک تو اپنے سینے پر عمر لکھ لینا چاہیے، عمر یا پھر محمد لکھ لیں، دونوں میں سے جو بھی، محمد اور عمر دونوں لکھ لیں، بہت اچھا ہے۔ ایک تو یہ کام کریں، دوسرا یہ کام کریں کہ خاص طور پر رات کو سوتے وقت آپ قہوہ بنائیں، قہوے کے اندر ادرک، سونف اور دار چینی، اس کا قہوہ بنائیں اور اس کے اندر شہد ڈال دیں، تھوڑی سی گرین ٹی بھی ڈال دیں، ادرک، شہد اور جو ہے دار چینی اور اس کے ساتھ تھوڑی سی گرین ٹی، اور اس قہوے کو رات کو سوتے وقت اس قہوے کو پی لیں، سو جائیں اور باوضو ہو کر سو جائیں، اور جو میں نے بتایا سینے پر جو ہے محمد اور عمر لکھ دیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ ایگزائٹی کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میری بہن خاص طور پر جن کو ایگزائٹی ہوتی ہے، بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے لمبا کریں، جب بھی سجدے میں جائیں، ڈپریشن ہے تو نوافل پڑھیں تو سجدہ ذرا لمبا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور خاص طور پر فضولیات کے اندر، فضول باتوں کے اندر، فضول فلمیں ڈراموں کے اس کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ خاص طور پر ایسے لوگوں کو ایگزائٹی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بہرحال اس پر مزید بھی بات کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ پھر میں بات کروں گا۔ اور انشاءاللہ اس قہوے سے اگر اس کو دن میں بھی استعمال کریں گے تو بھوک بھی بڑھے گی، اور قبض اگر رہتی ہے تو آپ نے بتایا قبض نہیں رہتی ہے ان کو، تو بہرحال یہ قہوہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا ان کو۔ میری بہن لندن سے، ان کے سر میں خشکی اور بال گر رہے ہیں، باقی ان کی کال ڈراپ ہو گئی تھی، بات پوری نہیں سن سکے، تو سر میں خشکی اور بال گر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے UK کے اندر بڑا مشہور نسخہ ہے میتھی دانے کا۔ میتھی دانے کا نسخہ یہ ہے کہ اگر سر میں خشکی ہے تو آپ کیا کریں، میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، اور میتھی دانے کا اس کے اندر جو ہے کھوپرے کا تیل اور اس کے اندر زیتون کا تیل اور اس کے اندر یہ دونوں تیلوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح کا پیسٹ بنا لیں، اپنے سر پر لگائیں،
ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, بال وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں, اور یہ میرا میتھی دانے کا جو تیل ہے یہ بڑا مشہور ہے اور الحمدللہ اس سے بہت سے لوگوں کو شفا ہوئی, اور بہت سے لوگ جن کے سر کی خشکی ختم نہیں ہوتی تھی, بال گر رہے تھے, الحمدللہ ان کی بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہو گئی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میتھی دانے کو رات کو اتنا پانی کے اندر گھیلا کریں کہ صبح اٹھ کر دیکھیں تو وہ پانی جو ہے پورا دانے جو ہے وہ پی جائیں, یعنی خشک ہو جائے پانی اس کے اندر. خشک ہونے سے مراد یہ کہ دانے تو خشک, دانے تو گیلے ہو جائیں گے, یعنی پانی اس کے اندر کوئی نہ بچے. اب اس دانوں کو لیں, اس دانوں کو کسی ایسی جگہ پر سکھا یعنی رکھ دیں گھر کے اندر سائے میں, تو آپ ایک دن کے بعد دیکھیں گے تو اس میں سے کونپلیں نکل جائیں گے, یعنی کہ وہ دانے کے اندر وہ اگنا شروع ہو جائیں گے. اب جن دانوں کے اندر وہ کونپلیں نکلی ہیں تو وہ سارے لے کر اب وہ تھوڑے کچھ دنوں کے بعد خشک ہو جائیں گے. خشک ہونے کے بعد اب اس کو کیا کریں کہ تیل کے اندر ڈال دیں, اور تیل کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے 15 دن تک اس کو بند کر کے رکھ دیں. 15 دن کے بعد اس تیل کو استعمال کریں, انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. اگر یہ سب کرنا مشکل ہے تو پھر کیا کریں, فینوگریک یعنی کہ جس طریقے سے یہ میتھی دانے کا تیل ملتا ہے, اگر میتھی دانے کا تیل لے کر اگر آپ وہ خود سر پر لگائیں تو وہ بھی انتہائی مفید ہے, لیکن اس کا خالص ملنا شرط ہے. اگر خالص نہیں ہوگا, آج کل تو سب مکس ہے, تو اگر خالص مل جائے میتھی دانے کا تیل تو وہ آپ سر پر لگائیں تو اس سے بالوں کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہماری بہن تھی ایک لندن سے, ان کی عمر 34 ہے اور 13 kg ان کا 13 اسٹون ان کا وزن ہے. ان کے ہسبینڈ کا جینٹس کے بارے میں کسی کے بارے میں بتایا. دیکھیں جب کوئی نام نہیں بتاتا ہے اور کسی کے بارے میں نہیں بتاتے تو پھر وہ کنفیوژن ہوتی ہے. سردی بہت لگتی ہے, تو وہ میں نے گپ شپ ان سے لگائی, سردی تو باہر ہے تو سردی تو لگے گی. بہرحال یہ کہ اگر ان کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے, نقاہت ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے سردی بہت زیادہ لگتی ہے. اور اس کے علاوہ بس اوقات نمونیا, اندرونی طور پر بخار ہو, اندرونی طور پر بخار ہونے والوں کو جوڑوں میں درد رہتا ہے, اندرونی طور پر سردی سی لگتی ہے. اب اس کے لیے ان کو خاص طور پر بہترین یہ ہے کہ اجوین کا کعوہ بنائیں, اجوین کا کعوہ بنائیں اور اجوین کا کعوہ بنا کر اس کو پئیں. اس سے انشاءاللہ کافی حد تک اجوین کے کعوے کے اندر گڑ ڈال دیں, گڑ ڈالیں اجوین کے, اگر شوگر نہیں ہے تو گڑ ڈالیں اور اس کعوے کو بنا کر اچھی طرح سے پکائیں اور اس اجوین کے کعوے کو پئیں. انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اندرونی طور پر ان کو گرمی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو یخنی بنائیں, یعنی کہ لیمب کی گردن کی یخنی بنا لیں, یخنی بنا کر جو ہے ان کو پلائیں. اس سے بھی کافی انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اور خاص طور پر یہ جو سردیوں کے ایام چل رہے ہیں, سردیوں کے ایام کے اندر اس ضمن میں ذکر کر دیتا ہوں, ہر گھر کے اندر یخنی کا استعمال لازمی طور پر کریں. اگر گوشت کی بوٹی نہیں کھاتے نہ کھائیں, لیکن لیمب کی یخنی بنائیں. اور پٹ کی, یعنی کہ دیکھیں نا, 2 چیزوں کی یخنی بہت مفید ہے, گردن کی یخنی اور اسی طریقے سے لیمب کا جو پٹ ہوتی ہے یعنی کمر ہوتی ہے اس کی یخنی بہت مفید ہے. اور اگر دم مل جائے تو وہ بھی بڑی زبردست ہے, اس کی یخنی بنائیں. اس کی یخنی کے اندر کوئی زیادہ چیز نہ ڈالیں, صرف لہسن ڈال دیں, ادرک ڈال دیں اور ہلدی ڈال دیں, بس 3 چیزیں ڈالیں. اس کو خوب ابالیں, ابالنے کے بعد جب پک جائے تو رات کو سوتے وقت اس کو پئیں اور اس کے اوپر سے پانی نہ پئیں. یخنی فائدے اس وقت دیتی ہے کہ جب جو ہے اس کے اوپر سے پانی نہ پئیں, تو بچوں کو بھی پلائیں, خود بھی پئیں. اس سے ایمونیم سسٹم بھی مضبوط ہوگا اور اندرونی طور پر گرمائش بھی ہوگی اور انشاءاللہ بیماریوں سے بھی بچتے رہیں گے انشاءاللہ. محمد عاصم صاحب لندن سے, پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں اور پاؤں میں جو ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیشاب بھی یعنی کہ پخانہ بھی پورا جو ہے یہ ان کو صحیح طور پر فراغت حاصل نہیں ہو رہی. تو دیکھیں پاؤں میں سوئیاں چبھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاؤں میں خون کا دوران نہیں ہے. اگر آپ کی عمر 76 سال ہے, اگر آپ کو کوئی ہجامہ کریں تو وہ بھی اچھا ہے, اگر نہیں تو کم سے کم بھی آپ دیکھیں اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر پاؤں کا مساج کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر اس ملک کے اندر جو 50 ابو ہیں, بلکہ میں کہوں گا 45 ابو ہیں, 45 ابو جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے جسم کا مساج کرنا بہت ضروری ہے. اگر اولاد ہے تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کے امی ابو ہیں تو جائیں روزانہ ان کی خدمت کریں, ان کے پاؤں کا مساج کریں, ان کے ہاتھوں کا مساج کریں. بیٹیاں ہیں تو اپنی امی کا مساج کریں, تو اس سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اولاد کو بھی آپ کے اس قابل کرے گا کہ یہاں کے بچے نہ خود کرتے ہیں اور پھر بچوں سے تمنا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی خدمت گزار ہوگی. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. 45 اب ظاہری بات ہے والدین ہی ہوتے ہیں, تو اب ان کی خدمت کریں, ان کا مساج کریں. مساج زیتون کے تیل کا مساج نہ چھوڑیں. اللہ نے زیتون کی قسم قرآن میں کھائی ہے اور شجرۃ مبارکہ کہا ہے, یہ برکت والا درخت ہے, تو زیتون کے تیل کا مساج نہ چھوڑیں. ایک کام تو یہ کریں کہ اپنے پاؤں کا, اپنے جہاں
مساج نہ چھوڑیں. یعنی کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے مساج کا کہ آپ اس کو زیتون کا تیل لے لیں اور کلونجی کا تیل لے لیں, اس کو ہم وزن لے لیں, اس کو نیم گرم کریں, اور جس حصے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا پاؤں میں پورے جسم کا یا جہاں سوئیاں چبھتی ہیں وہاں اچھی طرح مساج کریں, اور اوپر پھر ساکس وغیرہ چڑھا کر پھر کچھ دیر جو ہے جب رات کو سوئیں تو پھر جو ہے ساکس کو اتار دیں, رضائی میں اندر پاؤں کر کے پھر سو جائیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ تکلیف جو ہے آپ کی دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانہ آپ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ لیں, لیکن نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کے اندر ہلدی کا پاؤڈر, ایک ٹرمرک پاؤڈر اوریجنل ہونا چاہیے, وہ جو ہے یہاں جو ملتا ہے اس کے اندر پاؤڈر کے اندر کلر ملاتے ہیں آج کل, بدبختی ہے بدنصیبی ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے. تو یہاں بھی وہ میں نے خود استعمال کیا اور مجھے پتہ ہے الحمدللہ, میں تو خود پیستا ہوں اور خود ہی لے کر, اب باہر بھی مل جاتی ہے ثابت ہلدی, تو اس کو خود پیس لیں تو وہ بھی اچھا ہے, اور اس کو پیس کر جو ہے وہ پانی کے اندر مکس کر کے اور میتھی دانہ جو ہے ایک چمچ لے کے اس کو رات کو کھا لیں, اور اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. اور آپ کو پخانا نہیں, مثال کے طور پر آپ کو صحیح طور پر حاجت نہیں ہو رہی, تو صحیح طور پر حاجت نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ کیا کریں, کیسٹر آئل, یہ نہیں کہ جس کو ارنڈی کا تیل کہتے ہیں, یہ جو ہے رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے اندر ایک ہاف جو ہے نا ہاف ٹی اسپون لے لیں, یا 1 ٹی اسپون سے شروع کریں, پہلے آپ 1 ٹی اسپون لے لیں, صبح اٹھیں تو انشاءاللہ آپ کو حاجت صحیح طور پر ہوگی. وہ لوگ جن کو پرانی سے پرانی قبض ہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اسی طرح ہماری بھائی ہیں لندن سے, ان کی وائف ہیں 77 ہیں اور ان کے 55 kg ان کا وزن ہے, اور ان کے بلاڈر انفیکشن ہے. دیکھیں جو مثانے کا انفیکشن ہے اس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ ہے شہد والا پانی. اگر شوگر نہیں ہے تو شہد کا پانی استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ بلاڈر انفیکشن بہت زیادہ ہے تو موسمبی کا جوس نکال لیں, یعنی کہ اورنج کا جوس نکال لیں. جوس نکالنے کے بعد صبح نہار منہ اس میں جو ہے ایک ہاف ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون جو ہے آپ کلونجی کا تیل ڈال دیں, اور وہ صبح کے وقت میں پئیں, اور خاص طور صبح کے وقت میں پئیں. بس ایک وقت اس کو استعمال کریں, اور دن میں پانی کا استعمال زیادہ کریں, اور اس سے انشاءاللہ کافی انفیکشن آپ کا ختم ہو جائے گا. لیکن اورنج کا جوس ہونا چاہیے. مشتاق صاحب ہے لندن سے, 80 سال ان کی عمر ہے. اعصابی مضبوطی, ان کے اعصابی مضبوطی کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں جو ہے آپ جوں کا دلیا صبح کے وقت میں استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندرونی طور پر اعصابی کتنی مضبوطی پیدا ہوگی. ہیڈرسفیلڈ سے حاجی سخی محمد ہیں, ان کی وائف ہیں, ان کے کان میں انفیکشن ہے. کان میں انفیکشن کے لیے میری بہن میں نے بتلایا کلونجی کا تیل بڑی زبردست چیز ہے, اوریجنل ہونا چاہیے کلونجی کا تیل. اگر کوئی بہرا بھی ہو چکا ہے, کانوں سے نہیں سنتا, تو اس کو چاہیے کہ کانوں میں یہ جو ہے کلونجی کا تیل, اس کو نیم گرم کریں, تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں, اور اس کو کان میں رات کو ڈال کر سو جائیں. تو اس سے انشاءاللہ کانوں کا انفیکشن کوئی بھی ہوگا. اگر آپ کو یہاں تک کہ سر میں تکلیف رہتی ہے ناک میں ڈال دیں, اگر گلے میں تکلیف رہتی ہے اس کو تھوڑا سا چاٹ لیں, یعنی کہ تھوڑا 1 ٹی اسپون شہد کے ساتھ چاٹ لیں, تو یہ زبردست چیز ہے. اور اسی طرح ان کے دل کی بھی تکلیف ہے تو یہ اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے, یعنی کہ کلونجی کا تیل تھوڑا سا جو ہے نا نیم گرم پانی کے ڈال کے صبح جو ہے اس کو نہار منہ بھی پی لیں. اور پیشاب کنٹرول نہیں رہتا تو اس کے لیے رات کو میتھی دانہ استعمال کریں. میتھی دانہ رات کو میں نے جس طریقے سے بتایا کہ اس کو گرائنڈ کر لیں, اور رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں, تو یہ زبردست چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کنٹرول کرنے کے لیے جن کا بلاڈر کمزور ہے, جن کا مثانہ کمزور ہے, تو ان کے لیے یہ تل, وائٹ تل جیسے میں نے کہا تھا, وائٹ تل اور بلیک تل دونوں کو ہم وزن کریں, دونوں کا پاؤڈر بنائیں, اور رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں, تو انشاءاللہ اس سے پیشاب کی تکلیف اور بلاڈر کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ان کا بیٹا ہے 40 سال کا, اس کے پاؤں کے ناخن خراب ہیں, اس کے لیے میں نے بتایا میتھی دانے کا پیسٹ ہے. میتھی دانے کا پیسٹ جو میں نے بتلاتا ہوں, اس کو گرائنڈ کر لیں میتھی دانے کو, اور اس کا پاؤڈر بنا کر اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے ویسلین کے اندر مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد اس کو ناخنوں پر لگا دیں, انشاءاللہ کافی ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں پھپھوندی ان کو ہو گئی 30 سال سے, تو اس کے لیے بھی جو میتھی دانے کا پیسٹ ہے, یہ میتھی دانے کا پیسٹ آپ استعمال کریں, اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں, جو میں نے پچھلے ابھی بتلایا. تو آپ یہ ناروے سے فدا حسین صاحب, آپ یہ میتھی دانے کا پیسٹ آپ بھی استعمال کریں, یہ انتہائی مفید ہے. ضیاء بھائی لندن سے, شوگر 30 سال سے ہے, اب اس کے لیے کیا استعمال, اور سانس کی تکلیف بھی 30 سال سے ہے. تو صبح کے وقت میں آپ کیا کریں, ادرک کا جوس اور کلونجی کا تیل صبح نہار منہ استعمال کر لیں, رات کو وقت بھی ادرک کا جوس اور کلونجی کا تیل یہ دونوں استعمال کریں, یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. اور شوگر کے لیے
میں نے جو نسخے بتائے ہیں استعمال کریں. نادیہ بہن مانچسٹر سے گردوں کی پتھری کے لیے، میری بہن گردوں کی پتھری کے لیے آپ روزانہ صبح کے وقت میں جو ہے پانی کے اندر جو ہے کلونجی کا تیل، نیم گرم پانی لیں، اس کے اندر آپ اس کے اندر ادرک ہلدی ڈال دیں 1 چمچ اور 1 ٹی اسپون جو ہے اس کے اندر کلونجی کا تیل ڈالیں. وہ صبح کے وقت میں آپ استعمال کرنا شروع کر دیں اور آپ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام سورہ رحمان کی آخری آیت یہ پڑھیں. زیادہ زیادہ پانی پر دم کر کے اس کو پئیں. کم سے کم بھی روزانہ آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے پئیں. گردوں کی پتھری ٹوٹ کر پیشاب کے راستے سے انشاءاللہ نکل جائے گی. اقبال بھائی لندن سے ورک سے بتا رہے ہیں کہ ان کی وائف کو یعنی کہ تھائرائڈ بھی ہے، پرابلم بھی ہے، مینسس کی پرابلم بھی ہے. تو اس کے لیے میتھی دانہ میں نے بتایا، میتھی دانے کو گرائنڈ کریں اور رات کو سوتے وقت جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں. جن عورتوں کو، خواتین کو مینسس کی پرابلم ہے، منتھلی پرابلم ہے، تو میتھی دانہ ان کے لیے زبردست ایک مفید ہے. ناظرین کرام ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے نسخے ہیں ذہن میں بتانے کے لیے بھی بہت سے ہیں، لیکن وقت بالکل اجازت نہیں دیتا. لیکن ناظرین کرام میں گزارش کروں گا کہ دعائیں اپنی زندگی میں لازمی حصہ بنائیں. بیمار ہے اللہ سے مانگے یا اللہ جو میں یہ استعمال کر رہی ہوں، دیکھیں بہت سی چیزیں کوئی ایک استعمال کرتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی. تو اللہ سے مانگے یا اللہ تو مجھے شفائے کلی نصیب فرما. اور جو آج دعا بتلائی ہے اس دعا کو زندگی کیسا بنائے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.